السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. 7 اکتوبر سے شروع ہونے والا فلسطین اسرائیل تنازع جو ہے اب چوتھے ہفتے میں داخل ہو چکا ہے، اور یہ مزید کتنا عرصہ چل سکتا ہے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ جنگ بندی کی کوششوں میں گرم جوشی جو ابتدائی طور پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی تھی اس کی شدت میں بڑی کمی ہو چکی، اور جو ممالک اس جنگ میں فریق بننے اور بنانے کے کوشاں تھے وہ پہلے جیسے متحرک نہیں نظر آ رہا. اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ تو مسلمان ممالک کی بے حسی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، ان کی کمزوریاں تو ہیں ہی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اسرائیل جیت رہا ہے؟ تب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل نے اتنے دنوں میں جتنی بڑی کارروائی اور اتنی شدید بمباری کی اس میں اسرائیل کو کامیابی ملی کیا؟ ہاں، اگر تو کامیابی عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کا قتل عام ہے تو اس میں تو اسرائیل جو ہے اس جنگ میں بہت زیادہ کامیاب رہا. اگر کامیابی ہسپتال، اسکول، کالج، یونیورسٹیز اور گھروں کو تباہ کرنا ہے تو اسرائیل یہ جنگ جیت چکا ہے. اگر کامیابی زخمیوں کی ادویات روکنا، پانی بند کرنا، خوراک روک کر بھوکا رکھنا ہے تو اسرائیل بدستور اس میں کامیاب ہے. کیا اسرائیل بتا سکتا ہے کہ آج کے دن تک اس نے غزہ کے مزاحمتی تنظیم کے کتنے کمانڈوز گرفتار کیے، کتنے ہلاک کیے؟ تو ان سب باتوں کا جواب ہے نہیں. اسرائیل کا پورا فوکس جو ہے وہ ہسپتالوں اور گھروں کو تباہ کرنا اور بچوں کو شہید کرنا، لوگوں کی زمین ہتھیانا ہے، اور یہی ہار کا ان کا اعلان ہے. آپ ایک عسکری تنظیم کے خلاف تو کچھ کر نہیں سکتے، الٹا اپنے ہتھے لوگوں پہ حملہ کر کے ان لوگوں میں مزید خوف و ہراس پھیلا کے اپنی طاقت کا جھوٹا اظہار کر رہے ہیں. اور اس اسرائیلی فوج کی مایوس کن کارکردگی جو ہے اس کا اندازہ اسرائیل کی انتظامیہ کو بھی ہو چکا ہے. تاریخ میں ہر وہ جنگ شکست سے کم نہیں جس میں بے گناہ شہریوں کا خون بہایا گیا ہو. بہرحال جس سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ غزہ کے اندر اسرائیل کی پوزیشن کتنی کمزور ہے، بلکہ دن بدن میزائلز کی رینج جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اب دوسری طرف حزب اللہ جو ہے اسرائیل کے لیے مسلسل ایک سردرد بن چکی ہے. یاد رہے کہ غزہ کی مزاحمتی تنظیم اور حزب اللہ چند ہزار پر مشتمل عسکری تنظیمیں ہیں جنہوں نے پوری دنیا کی سپر پاورز کو ناکوں چنے چپوا دیے. حزب اللہ بھی اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے کر رہی ہے. تفصیلات کے مطابق حزب اللہ نے تازہ حملوں میں اسرائیلی فوج کو ڈرون طیارہ ان کا مار گرایا. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جنگ جب بھی ختم ہو تب حزب اللہ اور حماس ایک نئی شکل میں سامنے آئیں گے جو کسی بھی وقت کسی بھی حکومت، ریاست یا عسکری اتحاد کو چیلنج کر سکتے ہیں، جیسا کہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکن فوجی اڈوں پہ حملے کی صورت میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں. تب دونوں تنظیمیں اپنے نیٹ ورک کو زیادہ تر وسیع کرنے کی اور فعال کرنے کی کوشش بھی کریں گی. تو عرب ممالک میں مزید جنگجو بھرتی کریں گے، اور امریکہ مخالف ممالک جیسا کہ چائنا، ایران اور رشیا وغیرہ ہیں وہ ان دونوں تنظیموں کی خوب پشتپناہی کریں گے تاکہ اسرائیل اور امریکہ کو پریشرائز کیا جائے. میرے عاجز تجزیے میں یہ سلسلہ بھی بہت لمبا عرصہ چل رہا ہے، لیکن 7 اکتوبر سے غزہ پر حملہ کے بعد اسرائیل میں کام کرنے والے غزہ کے ہزاروں مزدور لاپتہ. غزہ کے مزاحمتی تنظیم کے حملے کے بعد اسرائیلی فوج نے غزہ پہ حملوں کے ساتھ ساتھ اسرائیل میں کام کرنے والے غزہ کے مزدوروں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن شروع کر، اور غزہ کی مزاحمتی تنظیم نے طوفان الاقصی آپریشن کیا. 18,500 غزہ کے باسیوں کے پاس اسرائیل میں کام کرنے کا ورک پرمٹ تھا. انسانی حقوق کی تنظیمیں اور مزدور تنظیموں کا خیال ہے کہ بعض افراد کو مقبوضہ مقبری کنارے میں اسرائیلی فوج کی جانب سے غیر قانونی حراست میں رکھ لیا گیا. تو 7 اکتوبر کے بعد اسرائیل نے غزہ کے لوگوں کو اسرائیل میں کام کا اجازت نامہ تو منسوخ کر دیا تھا، اور ان کی حکومت کی جانب سے حراست میں لیے گئے افراد کی شناخت اور تعداد بھی ظاہر نہیں کی گئی. تاہم ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ لاپتہ ہیں جنہیں اسرائیل کی جانب سے نامعلوم مقام پہ رکھا گیا، اور لواحقین کے لیے لاپتہ کر دینے کی اذیت سے زیادہ تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. بہت سے کیسز میں دیکھا گیا کہ لاپتہ افراد کے اہل خانہ انتظار اور تلاش کرتے کرتے مختلف قسم کی جسمانی اور ذہنی بیماریوں کا شکار ہو کر انتہائی تکلیف دہ زندگی گزارتے ہیں. غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے بعد روزانہ حزب اللہ اور اسرائیلی فوج میں جھڑپیں بھی ہوتی رہیں. تاہم پہلی مرتبہ حزب اللہ کی جانب سے زمین سے فضا میں مار کے ڈرون کا نشانہ بنانے والے میزائل کے استعمال کا دعویٰ بھی کیا گیا. تو حزب اللہ کا تو دعویٰ ہے کہ گزشتہ 2-3 ہفتوں میں اسرائیل کے 42 مقامات پہ 84 حملے کیے گئے. اب اسرائیل نے کیا کیا؟ انہوں نے بڑا ایک کمال کیا. انہوں نے غزہ کا دوسرا بڑا القدس ہاسپٹل جو ہے اس کو فوری طور پہ خالی کرنے کی دھمکی دے دی ہے. تازہ حملوں میں 500 سے زیادہ فلسطینی شہید اور 600 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے، یعنی جو پچھلا اسپتال پہ ہوا تھا. اور بتایا کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے دوسرے بڑے اسپتال کو نشانہ بنایا جائے گا. اسپتال کے اطراف میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری ہے جس کے باعث اٹھنے والے بارود اور دھوئیں سے زخمی اور پناہ لینے والوں کا دم گھٹنے لگا. غزہ کے القدس اسپتال میں 14,000 افراد موجود ہیں. بچوں اور عورتوں سے کوریڈورز بھرے ہوئے ہیں، اور غزہ حکومت کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر سے غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت میں
47 مساجد اور 7 چرچ بھی شہید ہو چکے، جبکہ اسرائیلی فوج نے 203 اسکول اور 80 سے زیادہ سرکاری دفاتر کو بھی تباہ کیا۔ اسرائیل نے جب پہلے اسپتال پر بمباری کی تھی تو اس کے خلاف تبھی کوئی کارروائی کی جاتی تو شاید اسرائیل کو مزید حملے کرنے کا حوصلہ نہ ہوتا، لیکن اسرائیل کے ہاتھ کون روکے گا؟ وہ عرب ممالک جو اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کے لیے گرے جا رہے ہیں، اور حماس نے ان کے خوابوں پہ پانی پھیر دیا، اور OIC کا اعلامیہ مایوس کن اس لیے بھی ہے کہ پچھلے 30 سال سے فلسطینیوں پہ جب بھی قیامت گزرتی ہے تو یہ تمام عرب ممالک جو ہیں اکٹھے ہوتے ہیں، ایک ایسا ہی اعلامیہ پڑھ دیتے ہیں۔ اللہ خیر صلی اللہ۔ اس چینل کو دیکھیے گا، سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا، اور اس ویڈیو کو شیئر کریے گا تاکہ مزید لوگوں کو یہ اپڈیٹس ملتی رہیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔ میں آج بڑے دکھ کے ساتھ یہ ویڈیو کر رہا ہوں اور میڈیا کی بھی اصلیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک اور جنازہ بھی نکلا، اور وہ ہے میڈیا کی اپنی اخلاقیات کا اور میڈیا کی کریڈیبلٹی کا۔ جیسے ہی خبر آئی، پورا نیشنل میڈیا ایسا گند یعنی گھولا گیا جس کی شاید کبھی مثال ہی نہ ملتی ہو۔ جب پاکستان پہنچے تو ان کو پتا چلا کہ پورے پاکستانی میڈیا نے تو ان کی جان لے لی ہے، تو وہاں پر جو ان کو سب سے پہلی تصویر نظر آئی، انہوں نے وہی کاپی پیسٹ کی اور سوشل میڈیا پہ لگاتے گئے۔ جس کے جو دل میں آیا اس نے اتنا ہی زہر اگل دیا۔ ہم خدا کے لیے ہر ایک کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔